بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گاؤں میں خوبصورت نوجوان رہتا تھا۔ اس نے یہ حرکت شروع کی کہ ایک مکان کی دیوار کے سراغ سے اس مکان میں رہنے والی عورت کو دیکھتا رہتا۔ اس عورت نے اپنے شوہر کو بتایا کہ یہ نوجوان لڑکا بہت دیر تک یہاں سے دیکھتا رہتا ہے۔ آپ ہی حل بتائیں کہ اس مشکل سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ اس عورت کے شوہر نے کہا، جیسے میں کہتا ہوں ویسے کرو، اس کے بعد وہ تمہیں کبھی تنگ نہیں کرے گا۔ اس کی بیوی نے حامی بھر لی اور اس کے شوہر نے کہا، تم اسے خط لکھنا اور کہنا کہ اس طرح روزانہ باہر کھڑے ہو کر دیکھنا بیکار بات ہے۔ جب عشاء کی نماز کے بعد اچھی طرح اندھیرا ہو جائے اور لوگ سو کر غافل ہو جائیں تو تم گھر میں آ جانا، میں دروازے کے پیچھے کھڑی رہوں گی۔ چنانچہ اس کے بعد شوہر نے ایک گہرا گڑھا کھودا اور اس کے انتظار میں کھڑا ہو گیا۔ ادھر اس نوجوان نے خط پڑھا اور رات کا انتظار کرنے لگا۔ رات کے وقت جب سب لوگ سو گئے اور نوجوان گھر آیا تو اس عورت کے شوہر نے اس کو دھکا دے کر گڑھے میں ڈال کر اوپر مٹی ڈال دی۔ اس واقعے کو کئی دن گزر گئے، کسی کو کانو کان خبر نہ ہوئی۔ ایک دن خاندان والوں نے کہ فلاں شخص کہاں ہے، ان کو بتایا گیا اس کا کچھ پتہ نہیں۔ اس پر خاندان والوں نے غور و فکر شروع کی، یہاں تک کہ اس کی تحقیق کی یہ صورت نکالی گئی کہ ایک شخص کو گھر کے قریب والی مسجد کے مؤذن کو بلانے کے لیے بھیجا گیا۔ اس شخص نے بظاہر مؤذن کو بہت سخت پکڑا اور خاندان والوں کے سامنے حاضر کیا اور مؤذن سے کہا کہ کچھ اجرت لے لو اور ہمارا کام کر دو، کہ جب تم اپنی مسجد میں جاؤ تو عشاء کی اذان زیادہ دیر رات کے تک دینا اور وہیں پر بیٹھ جانا ہے۔ پھر جو شخص سب سے پہلے تمہارے پاس آئے اور تم سے تمہاری گرفتاری کے بارے میں دریافت کرے تو اس کی اطلاع ہمیں دینا۔ مؤذن نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس مؤذن نے ایسا ہی کیا۔ جو شخص سب سے پہلے وہاں آیا وہ وہی شخص تھا جس نے اس لڑکے کا قتل کیا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ میرا دل تیری طرف لگا ہوا تھا اور تمہیں اس طرح گرفتار کر کے بلوایا، خیریت ہی تھی؟ مؤذن نے کہا، الحمدللہ، سب خیریت تھی۔ جب صبح ہوئی تو مؤذن نے سارا حال بیان کیا۔ پھر لڑکے کے خاندان والوں نے اس شخص کو بلوایا اور دریافت کیا کہ نوجوان کے ساتھ تمہارا کیا معاملہ تھا۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں آپ کو سیدھی اور سچی بات بتاؤں گا، میری بیوی بہت نیک اور پردہ دار ہے۔ یہ شخص گھات لگائے ہوئے اس کو دیکھتا رہتا تھا اور پریشان کرتا تھا، اور میری بیوی بدنامی کے خوف سے اس شخص کے کھڑے رہنے سے پریشان ہو گئی تھی، تو میں نے اس کے ساتھ ایسا کیا ہے۔ یہ سب سننے کے بعد اس کے خاندان والوں نے کہا کہ جاؤ سپرد خدا، تمہارا عمل تمہارے ساتھ جائے گا، اور جو ہمارے لڑکے کی غلطی تھی اس کی سزا تم اس کو دے چکے۔ بے شک برے کام کا انجام بھی برا ہی ہوتا ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم انتہائی اقدام اٹھانے سے پہلے معاملات کو صلح اور پیار سے سلجھانے کی پوری کوشش کریں تاکہ بعد کے برے انجام سے بچا جا سکے۔ جزاک اللہ۔